اب یہ آپ دیکھیں ان کی حدیث کی وجہ سے ہم مانتے. ایک معمور کو تو آنا تھا, ہم تو مانتے, ہم کہاں نہیں مانتے. اب یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں آپ پوچھ لیں, ان کو دیکھ لیں اور ان کی کتابوں کو دیکھ لیں. صرف اپیل ہے جذبات سے. تو پاگل آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ آپ اس کو پاگل ثابت کر رہے ہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پاگل ثابت کریں. اگر پاگل نہیں ہے, بہت مکار اور عیار اور فریبی اور دجل والا ہے. ہم پاگل نہیں اس کو ثابت کرتے, لیکن تمام تر بیماریوں کے باوجود بھی وہ بہت بڑا دجل سے کام لیتا رہا, اور فریبی تھا اور دجال تھا اور کاذب تھا اور جھوٹا تھا, مکار تھا, فریبی تھا, عیار تھا. ہم یہ سب ثابت کرتے ہیں پیر صاحب. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا عیار, مکار تھا, فریبی تھا, دجلی تھا, دجل سے کام لیتا تھا. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم بیمار ثابت کر رہے ہیں. بیمار نہیں ثابت ہوتا, وہ اس کے دجل ثابت ہوتے ہیں ان ساری باتوں سے, کہ دیکھو بیماری کے بارے میں بھی اس نے دجل سے کام لیا, اپنے دعووں کے بارے میں بھی دجل سے کام لیا, ہر کام کے بارے میں جھوٹ اور کذب سے کام لیا. یہ ہم ثابت کرتے ہیں پیر صاحب. آپ اتفاق کرتے ہیں پیر صاحب یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, اس وقت آپ نیک نیتی سے آپ نے بات نہیں کی, بلکہ بات یہ پیر صاحب میری نیت کیسے جان گئے؟ میں صبر کرتا ہوں, آپ بتائیں. آپ نیت کیسے جان گئے؟ میں صبر کرتا ہوں, آپ بتائیں. جی تو نیک نیتی پہ بات نہیں کی. اصل میں جو یہ بات کی جاتی ہے نا, اس میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ تو پاگل تھا, کہا ہے, لوگوں نے کہا ہے. لیکن اب آپ کو اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ بات کو نہ بدلیں, واقعتاً کہیں کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے فراز خانی صاحب. اگر ہم اس کو پاگل ثابت کریں تو پاگل تو مرفوع القلم ہوتا ہے. وہ پاگل نہیں تھا بلکہ وہ دجال تھا, کذاب تھا, فریبی, مکار تھا. اور بیماری رہی بات بیماریوں کی, انسانوں کے ساتھ بیماریاں تو لگی ہوئی ہیں. بیماری پہ کوئی داغ نہیں ہے کسی پہ. کوئی بھی بیماری کسی کو بھی ہو, وہ اس کی جو ہے یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی بیماری ہو, اچھے لوگوں کو بیماریاں ہیں, اندھاپن ہے, پاگل پن ہے. اچھے لوگ تھے, بڑے دانش مند لوگ تھے, وہ آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا. کیا یہ کوئی اس کی جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے؟ نہیں. اچھے چلتے پھرتے لوگ تھے, بڑے خطیب تھے, آخر میں اندھے ہو گئے. کیا یہ اس کی بیماری اس کے جو ہے بدبختی کا علامت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بیماری تو لگ سکتا ہے, کوئی بھی بیماری ہو. جی, بلکہ ایسے لوگ جو بیمار ہیں, اور آپ اگر دیکھیں گے حدیث میں کہ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے, وہ احتجاج کریں گے کل قیامت کے دن. بلکہ وہ اپنے لیے اس کو ڈال سمجھیں گے, اور یہ ان کے لیے ڈال بن جائے گی. ایک جو ہے وہ بہرا, پیدائشی بہرا, جب ان سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا مجھے کیا معلوم, مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ کوئی نبی بھی آیا. میں تو اپنی زندگی گزارا, میں تو بہرا تھا. کہا جائے گا ٹھیک ہے, اس کے قبول ہے. واقعتاً اس کو کیا معلوم. ایک پاگل کو لایا جائے گا, پاگل سے پوچھا جائے گا, پاگل کہے گا میں تو لوگ مجھے پتھر مارتے رہتے تھے, میں نے زندگی اس طرح, مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کے لیے جو ہے کیا بن جائے گا, دلیل بن جائے گا, وہ جنت جائے گا. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں بھائی کوئی آدمی اندھا ہو گیا, میں نے سنا ہے, ارے یہ دیکھو اندھا, یہ اللہ کا غضب اس پہ ہوا اندھا. بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس سے آپ کو محروم کیا, یہ آپ کے جنت کے سبب جانے کا بنتا ہے. حدیث آپ دیکھیں, حدیث طریق آپ کو معلوم ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ بیماریوں کو لے کر ہم کسی پر یہ قیاس کریں کہ یہ آدمی جو ہے بڑا کیا ہے, بد نصیب ہے اور غلط ہے, اس لیے یہ بیمار ہے. ایسا نہیں ہے. جی شکریہ پیر صاحب, آپ کی بات سے میں نے آج یہ بات سیکھی ہے. میں ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم, کہ جیسے آپ کا یقین کامل ہے کہ مرزا جو ایک کاذب تھا, دجال تھا, جھوٹا تھا, فریبی تھا, اپنی باتوں میں دجل سے کام لیا, اپنی باتوں میں فریب سے کام لیا,
جھوٹ اور دجل کا سہارا لیا، اپنی کذب بیانی کی اس نے. میں نے آپ کی باتوں سے یہ بات سیکھی ہے کہ جو یہ باتیں آپ نے کی ہیں ان کے ساتھ میرا آپ سے بالکل اتفاق ہے. دوسری بات جو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہاں ہی واز این انڈیویجول، انسان کے ساتھ بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں تو اس کو بیماریاں بھی تھیں. یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی آپ کی بات سے. اب یہ کہ ہم نے ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہے پیر صاحب، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں، کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے پستان ہوتے ہیں، یا وہ لگوا لیتے ہیں یا ان کے نیچرلی وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یا جو وہ مجونے یا جو چیزیں کھاتے ہیں یا جو ہارمون کی وہ گولیاں کھاتے ہیں اس کی وجہ سے مردوں کے بھی پستان بن جاتے ہیں. تو یہ بات اب تحقیق طلب ہے، اور آپ نے یہ کنفرم کر دیا ہے مجھے اپنی گفتگو میں کہ مرزا صاحب کے بھی پستان تھے جہاں وہ انجیکشن لگا تھا. تو اس چیز کو میں مزید ابھی اور بھی کتابیں کھولوں گا، دیکھوں گا، تو پھر اس کو لنک کرتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیا بات اخذ کرنی ہے. وہ چیز ابھی قابل غور رہ گئی ہے. کاذب، دجال، جھوٹا اور فریبی کی حد تک وہ تو آپ کے ساتھ بالکل 100% اتفاق ہے جناب. شکریہ پیر صاحب. رہی بات پستان کی نا، وہ پستان جو ہے آپ کے چھوٹے ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں، یا کچھ ایسے جو ہے میل ہوتے ہیں ان کی نکل آتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، کچھ کے جو ہے توڑے سے، کچھ کے وہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہے وہ پستان، اسی کا نام ہے. وہ بڑے چھوٹے سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پستان اسی کا نام ہے. جس طرح سے آپ خواتین کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ وہ پستان ان کے بڑی، ان میں دودھ ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں. اور کچھ جس طرح آپ نے کہا مرد حضرات ہیں، ممکن ہے کھانے کی وجہ سے ہو، دوائیوں کی وجہ سے ہو، جو بھی ہو، کچھ کے بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کچھ کے بڑھ جاتے ہیں، اتنے تو نہیں ہوتے کہ جس طرح خواتین کے ہوں، لیکن وہ ہے ہی پستان، اس کا نام پستان ہی ہے. سمجھے؟ یہ جو آپ کو دو لگے ہوئے، ایک لیفٹ ایک رائٹ، جس طرح خواتین کے، ان کا کیا نام ہے آپ بتائیے؟ سینہ تو یہ نہیں ہے، ان کا خاص نام ہے اور یہ پستان ہی ہے. یہ ہے. اب چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کیا ہے، مرد کے ہیں، خواتین کے ہیں، وہ تو ایک الگ وضاحت ہے، لیکن پستان ہی کہا جاتا ہے، ان کا نام پستان ہے. پھر صاحب پستان میں سے تو جو ہے عام طور پہ جب پستان میں سے، کیونکہ کہ اس پستانوں میں سے دودھ نکلتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فیمیل کے پستان کی بات ہو رہی ہے. میں صحیح بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں؟ آپ تصدیق کیجئے. نہیں، یہ پستان چوس رہا تھا، اگر جب تک وضاحت نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم کہ مرد کی بات ہو رہی ہے یا کہ عورت کی بات ہو رہی ہے. آپ وضاحت کریے. اگر ایک عورت کہے کہ اس پستان کی طرف آؤ کہ اس سے تازہ دودھ پی سکو، تو وہ مرد کا پستان ہوگا یا عورت کا؟ عورت کہے، اور جی اگر ایک عورت کہے، یعنی کوئی اگر چلے پھر صاحب ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہو کہ اس پستان کی طرف آؤ اور اس میں سے تازہ دودھ پیو، تو آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ پستان مرد کا یا عورت کا؟ یہ تو تمثیل بھی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ایک تمثیل وہ بتا رہا ہو، وہ اس سے جو ہے مراد نہ ہو پستان. پیر صاحب تمثیل ساری پستان بھی رہ جاتی ہے آ جا کے، تمثیل ساری سیکس کی باتوں کی رہ جاتی ہے، کوئی اور بات نہیں تمثیل کی ملتی. آپ دیکھیں ایک اگر کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو کہ اس پستان کی طرف دوڑو، سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے، دودھ والا پستان ہے، یہ خاتون کا پستان ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات رہ جاتی پیر صاحب؟ آپ بتائیے. لیکن پیر صاحب ابھی اس کو ڈسکس نہیں میں کروں گا، میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آئی ول لیو اٹ، کیونکہ میں ابھی مناسب ٹائم نہیں ہے اس بات کا نا ابھی، کیونکہ مجھے مزید چیزیں دیکھنی ہیں. ابھی جو آپ نے کنفرم کیا ابھی اس حد تک میں رہتا ہوں بس. میرے متے سب لگا دو. پیر صاحب اب دیکھیں آپ بھی گھبرا جاتے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے یہ کیا؟ نہیں، یہ طریقہ ہی غلط ہے. ایک بات ہم کر رہے ہیں، آپ نے یہ کہہ دیا ایسا ہے، آپ نے کہہ دیا ایسا ہے. میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی. میں نے تو صرف ایک بات کی. ہماری ریسرچ کہاں جائے گی پھر؟ آد میں ہی آپ بات چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ہاں پستان تھا، میں نے مان لیا کہ پستان تھا، بات ختم. میں نے نہیں کہا یہ. میں نے یہ کہا کہ پستان آپ کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں، مرزا کے بھی تھے، پوری دنیا کی ہے. میں نے یہ کہا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ اچھا پیر صاحب نے یہ نہیں کہا. یہ کیوں؟ اچھا یہ کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا. پیر صاحب ماننا تو میرا ہے نا، کہ میں نے کیا ماننا ہے آپ کی بات سے، وہ تو میرا. میرے متے مت لگا دو کہ تم نے یہ کہا. میں نے جو کہا وہ کہو.
आपने जो मानना है वो बताओ। ऐसे कह देते, मैंने पीर साहब की बात से ये बात अख्स कर ली कि मिर्जा कादियानी का पिस्तान था जहाँ वो इंजेक्शन लगा था, किताब में भी वैसा ही लिखा और पीर साहब ने भी तस्दीक की है पिस्तान की। अब ठीक है पीर साहब? नहीं, मैंने ये कहा कि पिस्तान आपका है, कहो पीर साहब ने कहा है कि पिस्तान ग्लोबल का भी है, मेरा तो पीर साहब पिस्तान नहीं है, मेरा तो पीर साहब नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये कि बात यहाँ मिर्जा कादियानी के पिस्तान की हो रही है। नहीं, उसमें बात तो आप उसी की कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो बयान दिया आपकी ना मेरी पीर साहब, उसकी छातियों की बात हो रही है, सीने की नहीं हो रही है। अरे भाई ठीक है, आप उसका नाम ले रहे हैं तो मेरे मतलब आपने तस्दीक कर दी, मैंने नतीजा अखज़ कर लिया, बाकी वाला मैं आपके सामने फिर दूसरे मौके पे रखूंगा। आप याद रखिएगा, आपकी और मेरी ये बात हुई है और आपने तस्दीक अच्छी बात है, लेकिन जो बात मैंने की है, मेरी बात मुझे खुद बयान करना है। अगर मेरी बात आपने बयान करनी तो वो बताइए। आपने जो मेरी बात से अखज़ किया, हवाला लगाएंगे ना रिसर्च में पीर साहब साथ में। अरे भाई इतनी बात तो कम से कम इतना तो करम कीजिए कि जो मैंने कहा है वही कहो, मेरी तरफ अपनी बात को मंसूब मत करो। आपसे फिर भी साथ अटैच करा लेंगे आपका बयान, ठीक है पीर साहब? अब तो ठीक है ना पीर साहब? नहीं, फिर मैं आपकी बात को कहूंगा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, हो सकता है आपको तकलीफ होगी। मैंने किताब पढ़नी है पीर साहब, ना आपने कुछ करना है ना मैंने। हमने तो किताब सामने रख देनी कि ये किताब में ये है, इस किताब में ये है। पिस्तान का फैसला लोगों ने खुद कर लेना। फिर आपने जब भी मेरा नाम लिया और गलत बयानी की तो जाहिर बात है ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, वो गलत हो जाएगा। आपको पता है पीर साहब, मैं गलत बयानी करता नहीं, मैं किताब पढ़ता हूँ। आपको ये तो आप बात मानते हैं ना कि ग्लोबल भाई जो किताब खोल के देखते हैं, वहां से बात निकाल के लेके आते हैं। नहीं मानता, क्योंकि अभी मैं आपके सामने हूँ तो आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो, आपने ये कहा, जब मैंने वो कहा नहीं तो मैं वो कैसे आपकी बात मान रहा हूं? आपने नहीं कहा कि मिर्जा कादियानी का पिस्तान था पीर साहब, 13-14 लोग सुन रहे हैं, आपने नहीं कहा। बताइए अभी सबके सामने कि आबद साहब से पूछ लीजिए। मेरा स्टेटमेंट ये है कि पिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, मिर्जा का भी था, पूरी दुनिया का है। मैंने ये कहा। आपका होगा पीर साहब, मेरा तो पिस्तान नहीं है। मैं तो मर्द हूँ, जो चीजें मर्द के साथ होती मेरे साथ वो हैं, और उसको पिस्तान से रेफर नहीं किया जाता। हाँ, ना तो आपके को मैं पिस्तान से रिफर करता हूँ, मैं मिर्जा कादियानी की इस बात को पिस्तान से रिफर करता हूँ जो किताब में लिखी है। हाँ, आपकी तो किताब में वैसे नहीं लिखी। नहीं भाईजान, लेकिन अगर मेरी बात करोगे तो मैंने तो ये कहा है। आपने कंफर्म कर दिया ना कि वो पिस्तान था जहाँ इंजेक्शन लगा, बस ये कंफर्म करा। आपका, मेरा, पूरी दुनिया का, मिर्जा का, सबका मैंने कंफर्म कर दिया। नहीं पीर साहब, मेरा आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आप अपना तो कर सकते हैं। आप इंसान है ना, वही चीज जो आपके साथ लगी हुई वही मेरे साथ है, वही मिर्जा के साथ है, वही ठीक है। नतीजा अक्स कर लिया, नतीजा अक्स कर लिया आपकी गुफ्तगू में से। आप मेरी ये सीरतुल मेहदी से आज बात हुई है, और ये सीरतुल मेहदी का जो पेज है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, शायद अगर फिर भी कहेंगे तो बता दूंगा कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। नहीं, वो तो आपने ऐसी बात की, आपने पेश नहीं किया। मुमकिन है कि हो, मुमकिन है कि कुछ और हो, वल्लाहु आलम। हाँ, आपने ये बात की किस तरह से लिखी हुई है, मुझे तो नहीं मालूम इसके बारे में। फिर सब सीरतुल मेहदी पेज नंबर 12 हिस्सा अव्वल। हाँ, आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो देखी नहीं ना आपने पेश की। चलो फिर साहब, मैंने आपको बता दिया, खुद भी देख लें, 14 लोगों ने सुना भी है जो बात हुई है। मैंने तो क्या जरूरत है मुझे जाके वो देखने का? जी, लिखी हो ना लिखी हो मेरे लिए बराबर है। आप 11-12 नंबर पेज पढ़ लीजिएगा पीर साहब। ये 11 पेज पे ये बात लिखी हुई है, 12 पेज कनेक्टेड है। सीरतुल मेहदी का 11-12 पेज पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे पड़ी हुई है, फ्री में है, ये हिस्सा अव्वल है। पूरा वाकया पीर साहब लिखा हुआ है उसमें ना। और जो मैंने दूसरा वाला वो भी मैंने किताब में से निकाला। मैं पीर साहब अपने से हाशियाराई करना मुनासिब बात नहीं होती। किताब को पढ़ के, आगे पीछे पढ़ के फिर ही बात समझ में आती है। जो बात नहीं समझ में आती हम आपसे पूछ लेते हैं
لیکن ظاہر ہے آپ کون سا پیر صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ حوالہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ بھی ظاہر ہے کتاب کا ہی بتائیں گے نا کہ ٹھیک ہے کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نہیں لکھی ہوئی. اور کیا کرنا ہے پیر صاحب, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, جو لکھا ہوا ہے وہ تو ویسا ہی رہے گا. تھینک یو پیر صاحب, آپ نے کافی کلیئرٹی دی ہے مجھے, پاکستان کے ریفرنس سے بھی کنفرم ہو گیا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا لگا آپ سے بات کر کے آج. ہمیشہ ہم آپ سے کچھ لرن کرتے ہیں پیر صاحب, لازمی. لیکن کرتے پھر بھی وہی ہیں جس سے آپ کے سوچ اور سمجھ پہ میں دعائی کر سکتا ہوں کہ بہتر ہو. نہیں پیر صاحب نہیں وہی کرتے. راجا وجہ کر ٹھیک ہے بھائی, دوسروں کو بھی بات کرنے دیں. صاحب میں تو 100 دفعہ حاضر ہوں. این نات بھائی پیر صاحب سے بات کیجیے. ہاں نا, دوسرے سوچیں گے کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے. وہی نا, پاکستان کا چکر چل رہا ہے, سب دلچسپی سے سن رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے پاکستانوں کی باتیں کر رہے ہیں پیر صاحب. پیر صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہاں بھائی جان, یہ حقیقت میں ایک سوال ہے, اس پہ کوئی یہ طنز یا کچھ نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ روزے قیامت ہاں اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حقیقت کو جانتا ہے نا, اور اگر فرض کریں روزے قیامت مرزا غلام احمد قادیانی ایک دیوانہ ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. بھئی اللہ فیصلہ کرنے والا ہے, فیصلہ اللہ کا ہی چلے گا. ہمیں کیا, ہم سے کوئی پوچھے گا؟ نہیں, مثلا میرا جو پیر صاحب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ اگر دیکھا جائے دیوانہ ثابت ہو جائے گا تو وہ اس پہ تو قلم اٹھا لیا جائے گا, مگر جو اس کے پیروکار ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بھائی جان, وہ میرے پیارے بھائی, اللہ پاک نے جو شریعت ہمیں دی اس شریعت کے حساب سے, سمجھ رہے ہیں, وہ جو گنہگار ہوں گے اللہ پاک ان کو سزا دے گا, اور اللہ پاک جس کو چاہے معاف کر دے گا. شرک کو معاف نہیں کرتا. ہم اتنا ہی بات کر سکتے ہیں. اگر وہاں فرعون کو اللہ جنت میں ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر شیطان کو معاف کر دے تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جتنی بات ہے, نیکوکار جو لوگ ہوں گے, اچھے جو لوگ ہوں گے, ان کے لیے اچھائی کا وعدہ ہے. جو بدکار اور برے لوگ ہیں ان کے لیے برائی کا وعدہ ہے. بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا بھائی جان. جی بے صاحب بالکل. ہم تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارا کوئی چلتا نہیں نا. اللہ پاک تو دلوں کے حال کو جانتا ہے, اور حق کے ساتھ وہاں پر فیصلہ ہوگا. جس کو چاہے اللہ معاف کرے, جس کو چاہے سزا دے. لیکن اتنا ضرور ہے ایک جنرل بات, کہ جو بدکار ہوں گے, بددینت ہوں گے, گنہگار ہوں گے, ان کے لیے خطرہ ہے. ان کے لیے وعدہ یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی. نیکوکار ان کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم, یہ وعدہ ہے. اس سے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اچھا پیر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا نبوت کے دعوے کیے, بہت سے دجال و کذاب آئے. ابھی کویسچن یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی 100 سال سے پہلے جو دنیا میں دجال و کذاب آئے, تو جب ان کے ساتھ جب مسلمانوں کو یا آپ کہہ لیں کہ حاکم وقتوں کو پتہ لگا تو انہوں نے یا تو ان کو قتل کر دیا یا وہ بھاگ گئے, دوڑ گئے وہاں سے نا, بچ گئے. مگر کبھی کوئی ایسا ہوا واقعہ کہ کوئی بندہ جو دجال کذاب ہو یا ایسا ہو تو اس کو اس کی کتابوں کو لوگوں کو پڑھایا جاتا ہو, کہا جاتا ہو کہ پڑھو دیکھو اس پہ کیا لکھا ہوا, اس کا دجل دیکھو؟ واللہ عالم. یا ان کی کسی کتب کی کوئی تشہیر کی گئی ہو کسی بھی اسلامی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ حاکم ہوتے ہوئے, کبھی بھی ایسا ہو؟ حبیب شفران
یہ صاحب جی جی. یا آپ نے کبھی آپ کے علم میں کوئی ہو ایسا کہ کوئی فرض کریں کہ کوئی شخص جو دجال کذاب دنیا میں آیا، جب جتنے جھوٹے لوگ آئے، جھوٹے مدعیان نبی آئے، تو جب ان کے خلاف حاکم وقت نے فیصلہ کر دیا اور وہاں کے علماء نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ایک جھوٹا نبی ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے، تو اس کو یا تو اس کے بعد وہاں کی کسی عام عوام میں سے اٹھ کے کسی نے ان کے ساتھ مناظرے کیے ہوں یا ان کی کتابیں پڑھی ہوں یا ان کی کتابوں میں سے کہا ہو کہ تم یہ جھوٹے ہو؟ جو کے باتیں ان کے جو دعوجات تھے ان کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا، اس کو کہا گیا کہ رجوع کر لو، نہیں مانا، فتنہ پھیلا رہا تھا اسلامی مملکت میں، ان کو تو پھر قتل کر دیا گیا. جی جی بالکل. مگر اس کے بعد کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کبھی آپ یہ کہیں کہ جو وہاں کی عام عوام تھی انہوں نے ان کے ساتھ مناظرے شروع کر دی ہوں یا ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنانی شروع کر دی ہوں یا پڑھنی شروع کر دی ہوں؟ بھائی عام آدمی کیا مناظرہ کرے گا جس کو معلوم ہی نہیں ہوگا نا. مناظرہ تو وہی کرے گا. مجھے 1 منٹ دیجیے پلیز. جی صاحب. شکراً. بھائی بات یہ ہے، جب بھی کوئی دجال کذاب اٹھا تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی آپ کہہ رہے ہیں، عام آدمی کیا بات کرے گا؟ ظاہری بات ہے، علماء سامنے آ گئے، جانکار سامنے آ گئے، انہوں نے اس کی بات کو رد کر دیا اور پھر جو ہے اس بات کو پروف کر دیا، تب جا کر اس کو سزا ہوئی. ویسے تو کسی کو سزا نہیں دیا جا سکتا. آپ کہیں گے آسکانی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، کوئی بھی آدمی نکلے گا، نہ کوئی پروف ہے نہ کوئی کچھ ہے اور اس کو قتل کر دیا گیا، ایسا تو ہے نہیں. وہ معروف ہوا، وہ اپنے دجل پن کو اس نے نہیں چھوڑا اور وہ چل رہا تھا اسی ڈگر پہ، لوگوں کی مت مار رہا تھا. تب جا کے اس سے مناظرے بھی ہوئے، حجت بھی قائم کر دیا گیا، توبہ کی بھی درخواست کی گئی، لیکن نہیں مانا، تب جو ہے اس کو سزا دے دی گئی ہے. اچھا پیر صاحب، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کے اوپر جب حجت قائم کر دی گئی کہ اس پہ کہ بھئی یہ جو ہے یہ دجال ہے، کذاب ہے، تو اس کے بعد پھر سے اس کے ساتھ لوگوں نے مناظرے کیے ہوں یا اس کے بعد کے پیروکاروں کے ساتھ مناظرے کیے ہوں؟ ہاں، کیا نام ہے یہ مرزا قادیانی. نہیں اس کو چھوڑ دینا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جی بھائی، ہمارے علم میں تو یہی بات ہے نا، جو ہمارے علم میں ہم وہی بات کریں گے نا، یا جو ہمارے علم میں اس کو چھوڑ دیا جائے. بھائی ہمیشہ گمراہی کے کئی شیڈ ہوتے ہیں، تو گمراہی تو سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور وقت اور حکومتیں سب ایک جیسے تو نہیں ہیں. یہ بالکل ہمارے سلف سے ثابت ہے. آپ یہ دیکھیں، مرزا قادیانی یہ پروف تھا کذاب دجال ہے، فتوے بھی لگ گئے، لیکن پھر بھی اس سے مناظرے ہوتے رہے یہاں تک کہ مر کے چلا گیا. جی، اس کو قتل نہیں کر سکے، وجہ اس کی ہے کہ اسلامی مملکت نہیں تھی. اسلامی مملکت تھی یہ بھی ضائع ہو جاتا. یہ اب دیکھیں آپ، پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے، ایران میں اس طرح کی حرکت کرے، عربوں میں اس طرح کی حرکت کرے، وہ تو قتل ہو جائے. لیکن یہاں امریکہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے نبی ہیں، ان کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. حالات کیا ہیں وہ دیکھا ہو، آپ دیکھیں گے نا بھائی. اب ہمارے یہاں ابھی زندہ جاوید کوئی 10-15 قادیانی نبی گھوم رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ٹوٹل جو ہے وہ اپنے وہ خود بھی نبی ہے، اس کی ماں، باپ، بہن، بیٹی، بیوی، وہ سب نبی اور رسول گھوم رہے ہیں. آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن کیا یہ علل اعلان کسی اسلامی مملکت میں جا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ہو بات. جس طرح کے حالات تھے ویسے جو ہے مسلمانوں نے شریعت کا وہ حفاظت کیا اور اپنی محنت کی اور لوگوں کو بتایا. پیر صاحب، اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے کہ اب تک آپ نے جتنا پڑھا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں، آپ کا جو نالج ہے
اور آپ اس کے اوپر 5 منٹ کی ان انٹرپٹیڈ بات کریں اس کی شخصیت پہ، اس کی شخصیت کے پہلوؤں پہ، وہ کس طرح سے کاذب دجال جھوٹا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں 2 لفظوں میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ کذاب دجال ہے. نہیں، کچھ ایلیبوریٹ بھی تو کریں نا اپنے دعوے کو. آپ نے کہا، یہ آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ وہ کاذب و دجال ہے، آپ اس کو کیسے سبسٹینشیٹ کریں گے اپنی بات کو؟ میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ نبی علیہ، آپ کی بات سن لو میری بات پوری ہونے دو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی پا کر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب دجال ہوگا. اب جو بھی باتیں کرے گا وہ فریب بھی کرے گا، جھوٹی باتیں کرے گا، کبھی ادھر کلا بازیاں، کبھی ادھر کلا بازیاں، کبھی یہ جھوٹ، کبھی وہ دھوکہ دہی. آپ دیکھیں گے نا اس کی زندگی کو، کبھی اس کے نام پر، کبھی قبرستان کے نام پر، کبھی مقبرے کے نام پر، کبھی چندے کے نام پر، کبھی کتابوں کے نام پر. سمجھ رہے ہیں؟ کلا بازیاں آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا وہ کذاب دجال ہے. اب وہ اس کی جو ہے باتیں، ظاہری باتیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کلا بازیاں ہی لیتا رہے گا، تو جھوٹا ہے، وہ مکار ہے. ہر بات میں آپ دیکھیں گے کہ مکاری ہوگی. یہ ہے بات، یہ ہے میرا اسٹیٹمنٹ بھائی. پھر سب کچھ مکاریاں، عیاریاں، فریب کچھ بتائیں، ہمارے سننے والوں سے بھی شیئر کریں اور ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم ان کو لے کے آگے چلیں، ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے. یہ بہت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے جو بتا دیا نبوت کا دعویٰ کر کے. ایک جو ہے چادر ہے صدیقیت کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پناہ فی الرسول ہے، پھر اس کے بعد جناب وہ پناہ فی الرسول ہونے کے بعد نبوت کی چادر روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، پھر وہ روڈ سے وہ آپ اٹھا کے اپنے جو ہے گلے میں ڈال دیں گے تو نبی بن جائیں گے. یہ کذب نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. اللہ زندہ جاوید ہے، بالکل ٹھیک. اللہ کلام کرنا چھوڑ دے گا، کتنے بڑے جھوٹ ہے. اللہ نے تو کلام کر دیا، شریعت کو مکمل کر دی. الیوم اکملت لکم. ڈیلی اللہ جو ہے آپ سے بات کرے گا. کس سے ہم سے بات کی؟ کتنی دنیا ہے. اللہ تو بات ہی نہیں کرتا ہم سے، اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے. اور کی اللہ نے میسج دے دیا. اب ہر آدمی کو پکڑ کے اس کے کان میں بولے گا کہ یہ کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو یہ فریب نہیں تھا، یہ دھوکہ نہیں تھا، لوگوں کے جذبات سے اس نے نہیں کھیلا. یہ تمام باتیں میرے بھائی مکمل غلامی کرنے کی وجہ سے بھائی وہ نبی بن گیا. یہ جھوٹ نہیں ہے. تم نے مکمل غلامی کی، باقی جو جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے غلامی نہیں کی. ایک ہی دنیا میں آ گئے غلامی کرنے والا. یہ تمام باتیں، جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں نا، تو میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میں رام بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، میں شیش بھی ہوں، حجر اسود بھی ہوں. یہ تمام باتیں الف سے لے کر یا تک دجل پن اور فریب. جی پیر صاحب، تو پھر پیر صاحب ان باتوں کو لے کے بھی آگے چلا جا سکتا ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں اس کو کذاب اور دجالیت اور اس کی باتیں لوگوں سے شیئر کی جا سکتی ہیں. اس کے دعویٰ جات جو ہیں یہ سارے دیگر دعویٰ جات. اچھا جو ساری باتیں اگر آپ ان کے دعویٰ جات ہی پیش نہیں کریں گے، ان کے جھوٹ کو پیش نہیں کریں گے، تو کیا کہیں گے آپ؟ صرف کہیں گے آسکانی جھوٹا ہے. وہ کہیں گے بھائی کون سی جھوٹ بولا ہے، تو اس کے جھوٹ کو دیکھا جائے گا واقعتاً جھوٹ بولا ہے نہیں بولا. تو اس کی جھوٹی بات. ہم نے آپ کے سامنے سوال ہی ایسا رکھ دیا کہ آج آپ بچ نہیں پائے سوالات سے. نہیں بھائی، یہ بات تو ہے ہی نہیں نا. آپ جتنے بھی جو ہے چالاکی کرو، میں تو وہی بات کروں گا جو حق اور ثواب ہے. پھر صاحب مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے انٹرویو کرنا نا، سچی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن یہی سچ ہے. میں سچ کہوں گا جو اللہ کو پسند ہے. تاکہ میرے پستان نہیں ہیں، تمہارے کیا ہیں؟ نہیں میرے وہ پستانوں کی جگہ پہ ایٹم بم لگے ہوئے ہیں 2. پیر صاحب لیکن پستان اس طرح کے نہیں ہے نا، جیسے عام طور پہ پستان کو جو خاتون سے ریفر کیا جاتا ہے، انہوں نے آپ کو بتایا جی کہ بھائی خاتون کا تو پیر صاحب آپ نے آج مرزا صاحب کے پستان کنفرم کیے ہیں، ابھی آپ کے میرے اور دیگر کے کنفرم نہیں ہوئے. آپ کے بھی کر دیے. نہیں پیر صاحب آپ میرے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مانو یا نہ مانو،
اور پھر صاحب جو آپ نے دعویٰ جات ابھی ان کے سامنے رکھے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلے کم از کم آپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آیا۔ کچھ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ پیرس کا نیند نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ابھی اپنے الفاظ میں اس کو قذاب، دجال، جھوٹا اور کیا کیا کچھ جو بھی آپ نے کہا ہے وہ سارے کا سارا سب کے سامنے ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے کلیئرٹی آئی ہے بات میں۔ باقی جہاں باقی باتوں کا رہا کہ حوالہ جات میں بکس میں جو لکھا ہے، پھر صاحب ایک بات دیکھیے، میرے بارے میں میرا بیٹا زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی باہر کا بندہ بتائے کہ میں کیسا ہوں، میری پرسنالٹی کیسی ہے، تو الٹیمیٹلی فیملی کے بندے کا ویٹیج زیادہ آئے گا نا، آپ اور میں نہیں بات کر سکتے۔ وہ سیرت المہدی ان کے بیٹے نے لکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی بات کی اہمیت زیادہ ہوگی آپ کی یا دیگر میری یا کسی اور کے حاشیہ رائے کی نسبت، تو ہم اس کا کریڈٹ ہم انہی کو دے دیں گے۔ پیر صاحب گلو بھائی آپ کا میں مسئلہ حل کروں اس بات کو۔ جہاں میرا آپ مسئلہ نہیں ہے بھائی، میرا کوئی مسئلہ بھائی نہیں۔ سن لیجئے، میں ایسے آپ کو جواب دے دوں گا کہ آپ کا ہوش اڑ جائے گا۔ بیٹا پھر صاحب زیادہ میرے جانتا ہے نا، ہوش نہ دیکھو میں آپ کے اڑائے، ہوش کیسے اڑا دیتا ہوں، سن نہیں لیجئے۔ پھر صاحب نہ اڑائے، میں ریڈی نہیں ہوں ہوش اڑنے کے لیے، اچھا سن لیجئے، برا آپ سن بندہ لیجئے، ہوگا۔ جی برداشت کیجئے، سن لیجئے۔ یہ جو آپ لوگوں نے ایک تکیہ کلام بنایا، وہ بیٹا زیادہ جانتا ہے، بیٹا تو اس کو نبی مانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، مانو نا۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، عقل سے کام لو، یہ حجت نہیں بن سکتی تم لوگوں کی۔ بیٹا زیادہ جانتا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، بڑے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، گلوبل نے بڑی اچھی بات کی، بیٹا زیادہ جانتا ہے، بیٹا تو نبی کہتا ہے، آپ کو ماننے میں کون سی جو ہے پریشانی، مانو۔ تو بھائی آپ لوگوں کے باتوں کا وہ کوئی سر پیر نہیں، آپ لوگ ایسے جو ہے وہ کلیہ قاعدہ بناتے ہیں جس میں خود جو ہے اس چکروں میں خود پستے ہو اور اس میں پس جاتے ہو۔ بیٹا زیادہ جانتا ہے مجھ سے، مسلمانوں سے زیادہ جانتا ہے، مان لیتے ہیں آپ کی یہ کلیہ قاعدہ، تو بیٹا تو نبی مانتا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو پیر صاحب بیٹے کی ہر بات سے میرا متفق ہونا ضروری ہے؟ تو یہ دلیل کمزور ہے نا بھائی، کہ جہاں آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہو تو آپ کیا کہ وہ بیٹا بڑا جانتا ہے، بیٹے کی کیا بات ہے؟ بیٹے کی تو وہ بات ہے کہ بس وہ حرف آخر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیر صاحب میں نے نا ایک دفعہ قادیانی جماعت کا نا ایک بہت بڑا بندہ تھا، جب بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے نا تو وہ بندہ اس باتوں میں شامل تھا، میں نے اس کا ایک جیسے ڈسکشن ہوتی ہے نا اس طرح سے میں نے انٹرویو ٹائپ اس کا لائٹ سا کیا تھا، میں نے اس سے کچھ کویسچن کیے، تو اس نے کہا کہ مرزا قادیانی کے بیٹوں کا کیا دھرا ہے سب کچھ جو ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، یہ اس ہم نے نہیں جانتے۔ نہیں، میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں پیر صاحب، آپ ہم جانتے ہیں کہ نہیں، اس نے مجھے یہ بات کی، اس نے کہا کہ اس کے بیٹوں کا یہ ہے، اس کے بیٹوں نے سارا چکر کیا، کتاب لکھ کے، مریدی بڑھا کے، یہ سارا کہتا ہے اس کے بیٹوں نے چکر کیا، وہ اس کے بیٹے تو مانتے ہیں نا اس کو۔ واللہ عالم، میں نہیں جانتا اس حقیقت کو۔ اگر بیٹوں کا سارا کیا درا ہے تو اس کو کیوں علماء نے کافر قرار دیا؟ پھر صاحب بیٹوں نے تو پھر باپ کی باتیں سامنے رکھی ہیں نا، سمجھ نہیں آپ رہے کہ بیٹوں نے اپنے باپ کی باتیں سامنے رکھی ہیں، اپنی ماں سے پوچھ کے رکھا، سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے سارا کچھ وہ رکھ دیا، باقی اس کی اپنی کتابیں جو اس نے لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر لکھا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دو چار منٹ دے دیجیے، میں پھر آتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے کافی اچھا آج انٹرویو دیا۔ پستان ثابت ہو گیا آپ کے، بھائی ناراض نہیں ہونا۔ ان کے ثابت ہوئے مرزا قادیانی کے جہاں انجیکشن لگا ہے نا پیر صاحب، اب اس کے دوسرے پستانوں کا دعویٰ آپ کے سامنے لاؤں گا جس میں سے دودھ رشتہ ہے۔ گلو بھائی جی جی، ایسا کیجیے گا، گوگل پہ لکھیے گا بریسٹ کینسر ان مین۔ او یار مجھے نہیں ابھی لکھنا بھائی، میرا دھیان اور طرف ہے یار، میں کچھ اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ نہیں، میں اور بیزی ہوں کسی اور بات میں۔ وہ تو پھر اگر کہنے کی بات آ جائے، ایک بوب ہوتا ہے، ایک مین بوب ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ باتیں ہیں یار، وہ اس طرح سے نہیں نا دیکھتے، مرد کے اس کو ایسے نہیں دیکھا جاتا نا۔ جب مرد کی بات ہوگی تو وہ دودھ والا پستان نہیں ہوگا، جب پستان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ کی بات ہو رہی ہے، دودھ سے ریلیٹڈ ہے، یہ چھاتی سے ریلیٹڈ ہے جس میں سے دودھ رشتہ ہے۔ پستان کا ورڈ کبھی پستان کا ورڈ مرد کے لیے یوز ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا نا، آپ اس بات پہ غور کیجئے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ساحل بھائی۔ ساحل بھائی ذرا براڈ لک آفٹر کیجئے، مجھے ذرا 2 منٹ کا بریک چاہیے ہے، 2-4 منٹ کا۔ السلام علیکم ساحل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ساحل آر یو دیئر؟ ساحل بھائی یہاں نہیں ہے۔
चलो आप हाजी भाई तशरीफ लाए हैं, आप हाजी भाई को देखिए और साकी साहब को भी ऊपर बुलाते हैं। साकी हमारा प्यारा प्यारा साकी। साकी भाई आओ यार, हेलो हाय करो जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। साकी भाई आप कैसे हैं? साकी भाई मैं ना आप दोस्त से बात कीजिए, मुझे सिर्फ मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। आई हैव टू क्विकली गो जी टू ठीक है ठीक है ਸਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਠੀਕ। ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਸੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਸੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਅਸ ਸੁਪਰਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ। ਸੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ, ਮੈंने कहा यार ਸਾਕੀ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 16-17 ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। हाँ जी साकी भाई कैसे हैं जनाब? सेहत सलामती बताएं, तबीयत अब कैसी है आपकी? कुछ बेहतर है ग्लोबल भाई, अल्लाह का फजल है। तो कोई आपने होम्योपैथी की दवाई पी है कि नहीं? ये बात नहीं, होम्योपैथिक की नहीं पी मैं, वो एलोपैथिक की खाई थी मैंने। अब अच्छा, काफी ठीक। बेहतर हूँ। टेम्परेचर बेहतर हुआ, गला शला बेहतर हाँ, हुआ? गला नहीं हुआ लेकिन टेम्परेचर ठीक हो गया। अच्छा चलो, अल्लाह का आपकी भाई सर आपसे पूछ रहे, हमने टॉनिक वाई पी है कि नहीं पी? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ। सर अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला रहम करे। साकी मैंने ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦੁਖਾਵਾਂ। साकी यू आर ए ब्यूटीफुल पर्सन यार, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, यकीन करिए अल्लाह ताला आपको जो है ना बस जो हम चाहते हैं उस तरह से पाक परवरदिगार आपको हक की ऐसी रोशनी अता करे कि आप जो है कभी भी फिर पलट के ना उस तरफ देख सकें कि जो तारीकी का रास्ता है। मैं ये दुआ करता हूँ। बिल्कुल जी, अल्लाह सबको अपने नेक और अच्छे रास्ते पे बुलाए, हक की जो है रोशनी वो जल्द दिखा दे, क्योंकि देखो वक्त का तो पता नहीं होता यार। आपके लिए एक हमारा दोस्त है, वो लड़का अच्छा है, लुकमान साई जो है, उसको भी बड़ी गालियां दी थी 1122 ने यार, वो बड़ा सब्र वाला लड़का, लेकिन तो उसका भी मैं उसके लिए भी दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उसको भी जो है ईमान की रोशनी अता करे। और ये है कि वो भी बहुत, मुझे लगता है कि वो सब्र वाला है ना, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जाहिर आपकी बात होती है। एक दिन मैं एक ब्रॉड पे गया, हालांकि ये कादियानियों की ब्रॉड पे मुसलमानों को उठाते नहीं है, मैंने नीचे लिखा कि मेरा एक सवाल है यार, आई हैव लाइक हाई रिगार्ड, वो इसलिए कि मैंने लिखा कि मेरा सवाल है, तो उसने अपनी जगह छोड़ दी और मेरे लिए सवाल करने का मौका दिया। हालांकि मेरे सवाल बड़े सख्त थे, लेकिन ही गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि अपनी जगह छोड़ के नीचे उतर आया और मुझे उसने मौका दिया। तो ये देखो इखलाकियात का जहाँ पे मंजर जो है, कोई आपको मुखालफ भी अगर करता है तो उसकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है, और इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि चलो कोई रोशनी मिल जाए तो अच्छा। लेकिन बाज दफा ग्लोबल भाई सबर भी रब दी जात एडा लंबा कर देंदी है जी कि सुख अखां चों पानी नहीं जांदा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना अल्लाह इहो जे सबर तो भी जड़ा ना दुश्मनों भी दूर रखे जी। और बाकी साथी भाई आपके लिए और भी दुआ करते हैं
کہ باقی باتوں کی بھی آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر سے نوازے. بالکل. تو بس اتنا ہی ہے یار، اپنی تو کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے میں تو سیدھا سادہ بندہ ہوں، اپنی طرف سے کوئی باتیں لگانا مناسب نہیں ہوتا. میں تو والے بھی پیر صاحب کے سامنے کتابوں سے ہی رکھ دیتا ہوں. اب میں پھر وہی اپنا رونا رو رہا ہے، پھر اپنا رونا رو رہا ہے، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے. پھر اپنا رونا رو رہا ہے. پیر صاحب دیکھو اب باتیں گلوبل بھائی، بات کا براڈ کا گلوبل nature بھائی، اس طرح کا ہم نے گلوبل بھائی، باتیں کرنی ہے سب سے. گلوبل بھائی توجہ دیجئے. جی بات یہ ہے ابھی ساقی صاحب خیریت ہے؟ جی پیر بھائی السلام علیکم، اللہ کا فضل ہے. ساقی صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے جی کہا کہ اللہ سب کو اپنے گھر سے نوازے. کیا اللہ کا کوئی گھر ہے؟ بیت اللہ ہے نا پیر صاحب؟ تو گھر کا مطلب وہاں سے اس کو نوازتا ہے اللہ پاک لوگوں کو. اللہ بالکل اپن اللہ نوازتا ہی ہے سب کو. پیر صاحب اپنے گھر سے جو جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں وہ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے، برکتوں سے. اللہ اپنے رحمت سے. کبھی جی کیا یہ بات ہمیں سکھا دی اللہ پاک نے کہ میں اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے رحمت سے. تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو عبادت کی جگہ ہے. پیر صاحب یہ ایک نقطہ. ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے لفظوں کا اتنا نہیں رہتا نا. نہیں، مجھے یہ کیا بتانا تھا کہ گلوبل جو ہے اگر اس طرح کی بات ہو. پیر صاحب گئے بیک گراؤنڈ پہ. فون آ گیا ہوگا کوئی. پیر صاحب کا بزی ہو گیا. جی معذرت چاہتا ہوں. اشارہ ہو گیا پیر صاحب کے گلوبل کو برا بلا مت دیں. نہیں، میں نے اشارہ یہ کیا کہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ اللہ کا گھر ہے وہاں سے نوازتا، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. بیت اللہ وہ عبادت کی جگہ ہے، بیت اللہ اس کو کہا گیا ہے بالکل، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو نوازتا ہے. تو بیت اللہ میں جا کر جو ہے اور بھی وہاں پر اوٹ پٹانگ کی حرکتیں کی جن لوگوں نے، ان کو تو اللہ پاک نے نوازا نہیں بلکہ جہنم رسد کر دیا، کیونکہ وہ غلط تھے، طریقہ ان کا غلط تھا. تو اللہ پاک اپنے رحمت سے نوازتا ہے. جی پیر صاحب میں نے سینٹینس صحیح کر لیا تھا لیکن ساتھی کو فیل بھی نہیں ہونے دی بات نا. اچھا حاجی صاحب خیریت ہے؟ حاجی صاحب اچھا. سہیل صاحب بروڈ کول کے خود خاموش ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، اور اللہ خیر صلی اللہ. ان کی اپنی بھی نقل و حرکت ہے ان کے بروڈ پہ، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں. ساحل آر یو دیئر؟ اور ہمارے عابد صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی چلے گئے. عابد صاحب پیر صاحب وہ جاب کا بھی چکر ہے نا ساتھ ساتھ سب کا. بس ہاں. اچھا ٹھیک ہے، میں پھر اجازت چاہوں آپ سے. پھر صاحب جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہیلپ کیا ہے چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آج کافی کلیئرٹی سے آگے گیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو، بہت شکریہ. پستان آپ کے دو ثابت کر دیے میں نے بھائی جان. پیر صاحب مرزا کے دودھ والے پستان نہیں نا آپ ہم نے ان کی بات کرنی ہے، ہمارے دودھ والے نہیں، ہمارے تو نشان ہے. بھائی جان دو پستان آپ کے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں ثابت ہوا پیر صاحب. ابھی بھائی جان نے جو کہا آپ کو ایک نعت کلام نے، تو اس سے آپ نے ایسے جو ہے کلٹی ماری جس طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ چھوڑو، مثال ٹھیک نہیں ہوگا. ایسے جمپ مارا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہاں سے آپ کے دو پستان ثابت ہوتے ہیں نا، اس لیے. پیر صاحب نہیں، میں اس زون میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا نا، اس لیے ہاں، کیونکہ اس میں ثابت ہوں گے آپ کے دو پستان نا. پیر صاحب نہیں، ایسا نہیں. جو بات ہم نے اس لیے آپ وہاں جانا نہیں وہی چاہتے. کرنی ہوتی ہے. جس زون میں انٹر نہیں ہونا اس کی بات ہی نہیں کرنی، ایسا ہوتا ہے. آپ وہاں انٹر ہونا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کے دو پستان ثابت ہوں گے نا بھائی، وہی تو کہہ رہا ہوں. پیر صاحب آپ دیکھتے جائیں اب کیا آپ ہوگا. کیسے جائیں گے؟ آپ نے کنفرم کر دیا اگلا والا. آپ تیار کر لیا پیارے بھائی، آپ وہاں اگر جائیں گے تو آپ کے ثابت ہوں گے، اس لیے آپ جانا نہیں چاہتے. لیکن بھائی کبوتر کے آنکھ بند کرنے سے کیا بلی غائب ہو جائے گی سامنے سے؟
پیر صاحب میرا حوالہ اس طرح سے کمزور نہیں کیا جا سکتا، آپ کی بات صحیح پیارے بھائی پیر صاحب بڑا اسٹرانگ مجھے آنے والا آپ اتنا بتا دیجئے، اتنا ذرا نوازش کیجئے، جب نعت کلام بھائی نے آپ کو کہا کہ یہ کیجئے، آپ نے جمپ مارا، وجہ کائی تھی آگے نا، میں نے کہا آگے کائی تھی نا، نہیں سکتا اس پہ، آگے کائی آپ کو نظر آ کے آپ نے جمپ مارا نا، ویسے تو نہیں مارا۔ اگر آپ کے حق میں بات جاتی تو آپ کیسے اس کی تحقیق کرتے؟ پیر صاحب گفتگو کرنے والے کا کمال یہ ہے کہ وہی بات کرے، ادھر ہی رکھے بات جدھر اس نے رکھنی ہوتی ہے، اور میں نے ادھر ہی رکھی ہوئی ہے جدھر رکھنی ہے۔ ہاں، گفتگو کرنے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سوچے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کہاں تک جائے گی، اس کو یہ سوچنا ہے۔ میں نے ادھر تک ہی رکھی جہاں تک جانی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا یہ پستانوں کا؟ جس پہ طنز کرنا چاہتے تھے خود کے 2 پستان ثابت ہو گئے۔ نہیں پیر صاحب، یہ نتیجہ نہیں نکلا پیر صاحب، یہ نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ نے پیر صاحب خود کے ساتھ میں ثابت کرا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو صبر بھائی دے پیر صاحب۔ ایک چیز جو سچ ہے ہم تو مانیں گے نا، ہم تو مانیں گے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے لوگ کہیں گے ہاں یہ دیکھو اس کا دیکھو۔ پیر صاحب میں نے جن کی بات کی ہے وہ دور نکلنے والے ہیں نا، جن کے نیچے ٹکا لگایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ کو میں سمجھاؤں گا حوالہ پیر صاحب۔ میرے محترم بھائی، آپ جتنا بھی بل دے دو، آپ کے بل سے وہ سامنے بہت بڑی کائی ہے، دیکھ لو کائی دیکھ لو۔ جب آپ کو کہا گیا آپ نے کیسے جب مارا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہم نے پلٹی کیسی لگائی ہے کھائی سے، پھر ابھی تو آپ نے بتایا ہم کیسے بچتے ہیں، ایسا ہوتا ہے پیر صاحب۔ نہیں لیکن وہ سمجھنے والا تو وہ آپ کو کہے گا، آپ کا بھائی، کہ بھائی جان ایسا مت کیجئے، وہ کائی میں گر جائیں گے، سامنے کائی ہے۔ نہیں پیر صاحب ایسا نہیں ہے، کھائی تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ہم کھائی والی طرف جاتے ہی نہیں ہے، وہ راستہ ہی نہیں اٹھانا جدھر کھائی ہے۔ ہاں چل تو وہیں رہے تھے نہ پیر صاحب، کھائی سے سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں، اصل کمال یہ ہوتا ہے۔ تو میں پیر صاحب آپ ساقی بھائی تشریف رکھتے ہیں، ان کی پریزنس میں ہم ابھی میں نے وہ ڈسکس نہیں کرنا آپ سے پیر صاحب، اسی طرح پرسکون ماحول میں ڈسکس کریں گے۔ بھائی پرسکون ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ پرسکون رہی ہے، اس میں آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ پرسکون نہیں رہیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جو جہالت ہے وہ ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ جہالت آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ جہالت کو دور کرنے کے لیے پرسکون رہنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے پیر صاحب، ایسا ہی ہے، سب کے ساتھ جہالت ہے پیر صاحب، کچھ آپ میری دور کریں گے، کچھ ہم آپ کی دور کریں گے۔ ہاں بالکل بالکل تو انسان بنیادی طور پہ لرن کرنے والا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لرن کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مسرو کا آج آپ نے ایک لفظ بولا ہے، مسرو یا مرسو طرح سے، مسرو۔ تو دیکھیے نا، میں آپ سے پیر صاحب کوئی نہ کوئی بات ہمیشہ لرن کرتا ہوں۔ 2 پستانوں والی بات لرن ہو گئی، آپ کے 2 کنفرم ہو گئے پیر صاحب، میں نے ڈینائی کر دیا، یہ لرن ہوا ہے۔ تو پھر آپ مخلوق ہی کچھ اور ہیں، تو آپ کا پھر کیا، آپ مخلوق ہی کچھ اور ہیں۔ جی پیر صاحب، تو دیکھتے ہیں پیر صاحب، بات کرتے ہیں اس کو۔ تھینک یو، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آج آپ نے کافی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ویسے آپ کے 2 پستان ثابت ہو گئے پیر صاحب، آپ نے اپنے ثابت کر دیے، میرے تو ثابت نہیں کر پائے۔ میرے پہ تو آپ بڑے جو ہے بات کر سکتا ہوں، میرے پہ تو بڑے آپ ہنس رہے ہیں، اپنے کہاں آپ نے کیا کر دیا، بیچ دیا ان کو، سیل کر دیا ہے۔ بس پیر صاحب پھر یہی بات ہوتی ہے نا، بات تو وہی کرنی ہے جو کرنی ہے پیر صاحب، اصل بات تو یہی ہوتی ہے۔ بھائی جب آپ کے اپنے 2 ہیں تو میرے پہ کیوں طنز کر رہے ہو؟ پیر اتنا تو بتاؤ۔ صاحب آپ نے کنفرم کر دیا نا اپنا، تو آپ ذرا دیکھیں، شیشے کے سامنے جا کر دیکھیں، قمیض اتاریں، دیکھیں ہے یا نہیں۔ جی پیر صاحب میں دیکھوں گا ضرور ابھی۔ یا اللہ پیر صاحب میں بہت سلم بندہ ہوں نا، ویری ویری سلم، تو آپ سے مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے 2 لٹکے ہوئے ہیں یا کیسے ہیں، لیکن میں تو بہت نہیں، وہ تو بات الگ ہے کہ کسی کے لڑکے ہوئے ہیں، کسی میں دودھ ہے، کسی میں نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ پیر صاحب میری دودھ والے پستانوں کی بات ہے، کیونکہ اس کے نیچے لکھا تھا کہ وہ موٹی سی طے اور ایسے کر کے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، جو لکھا ہوا ہے وہی میں نے آپ کو۔ ہاں بس اب اس کو پکڑ کے جو لکھا ہوا ہے، بس جو لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے حاشیہ آرائی کرتے ہیں مسلمان، تو میں وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اینڈ پہ آپ نے کہہ دینا او جاہلو، تو مجھے ڈر لگتا ہے پھر آپ یہ کہہ دو گے۔ جو لکھا ہوا ہے بس میں نے تو وہی پڑھا جو لکھا ہوا ہے۔
बस, क्योंकि सारा हवा मंसूरा हो गया, अब सिर्फ इतना ही बाकी है जो लिखा हुआ। भजन देखो जो लिखा हुआ। पीर साहब आज आपने कुछ बातें अच्छी की हैं जो आपने कंफर्म की हैं, लेकिन ये जो चंद एक बातें हैं उस पर अभी मजीद क्लैरिटी की जरूरत है, तहकीक जारी है। मैंने ये कंफर्म किया कि आपके 2 पिस्तान हैं और तमाम इंसानों के मेरे भी हैं। ये अलग बात है कि ख़वातीन के पिस्तान वहाँ उनमें दूध, और मर्दों में कुछ ऐसे हैं जो ना होने के बराबर हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ये है। लेकिन वो चीज़ ये आप में बस है। आपने फिर सब चंद बातें याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपसे अगला वाला किसी वक्त में डिस्कस करना है कि मर्द का सीना और औरत की छाती जी जी, और औरत का पिस्तान और उन पिस्तानों का दूध से तल्लुक, आपने ये बातें याद रखनी है बस। हाँ, जिसमें आपके जो है पिस्तान हवा मंसूरा हो जाए, दूसरे पे डिस्कस करो। फिर से आप ये ना? देखिए तो सही, आप वक्त तो दीजिए। दूसरा वाला आपके पास मैंने आपकी ब्रॉड पे डिस्कस करना है 18+। नहीं, मैं तो अभी ब्रॉड आज खोलूंगा नहीं, अच्छा ठीक है, हो सकता है खोल दूं, लेकिन फिलहाल इरादा नहीं। देखते हैं पीर साहब, मैं भी अपनी मसरूफियात देख के वक्त देखते हैं, तो फिर पहले- आपसे डिस्कस करेंगे ना जब 150 बंदा सुनने वाला होगा। भाईजान, काम जाने से पहले शीशे के सामने अपने पिस्तान दे के जाइए। फिर साहब अभी तो मैं किताब पढ़ूंगा ना दूसरी वाली, इसमें मिर्जा साहब के दूध वाले पिस्तानों का जिक्र है। जी जी, तो वो दे के जाइए ताकि आपको कंफर्म हो, कम से कम इतना। अभी तो मैं तखय्युल में करूंगा पीर साहब। ठीक है भाई। थैंक यू पीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, आपका एक अच्छे स्टेटमेंट दिए, लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, साबित कर दिया मैंने। आज पीर क्या? साहब पीर साहब आप किसी का साबित क्या करेंगे, आप अपने ही साबित करके आज चल रहे हैं। मैं तो अपनी मानता हूँ, मैं अपनी मानता हूँ, लेकिन आपको अपने बस मानने में पीर बड़ा साहब, आप परेशानी है। अपनी- जो मान गया वो मान गया, ठीक हो गया पीर साहब। जिसने नहीं माना उसने जहालत की। आज आपको पीर साहब ग्लोबल ने फंसा दिया कि आप मिर्जा के साथ साथ आपने अपने भी 2 पिस्तान मान लिए। आपके भी तो साबित कर दिया ना मैंने भाई। वो पीर तो साहब ये आपका- बताइएगा कि पीर साहब जी, ये जिन्नों को भी पिस्तान होते हैं कि नहीं होते हैं? जिन्नात एक अलग मखलूक है, वल्लाहु आलम। हम जानते कि वो एक मखलूक है, खाते पीते सोते मुकल्लफ हैं वो भी, लेकिन पूरे हैयत के बारे में हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जो हमारे भाई हैं ना ग्लोबल, इनके 2 पिस्तान मैंने साबित कर दिए अल्लाह के फजल से। लेकिन अब ये है कि वो मैं ना मानूं, ये तो एक अलग बात हो जाएगी। अब देखिए ये ना हो कि कहीं गुस्से में पिस्तान ही काट दे कि यार ये पिस्तान हो गया। ये तो एक अलग बात है भाईजान कि गुस्सा इनको इतना आया हुआ है, कहते आपने अपने साबित कर दिए, आपने अपने साबित कर दिए। तो हमें तो आज पता चल गया है कि ये जो है मेरे मिर्जा के बचाते बचाते अपनी साबित कर गए। किसी पीर साहब मिर्जा साहब के पिस्तान को बचाने चले थे और साथ में अपने साबित कर गए। और ग्लोबल का क्या हुआ? लोगों ने सुन ग्लोबल की हंसी निकल गई, पीर साहब आज अपना लोगों देखकर ने- हंसी निकल गया उनका, है कि लोगों ने नहीं? पीर साहब आज सुन लिया, आपका मौकफ जो है सबके सामने आ गया। जी, आपने जो बात कंफर्म की मेरे हवाले अगले का इसी चीज से तल्लुक है, बस आप ये बातें याद रखनी कि आपने क्या कंफर्म किया। नहीं भाई, आप उस वक्त तक जहालत आपकी दूर नहीं होगी जब तक आप में इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि आपकी जहालत वहाँ आड़े आएगी, क्योंकि आप में आपने इंसाफ के दामन को छोड़ा हुआ है। और वक़द ख़ाब मन दस्साहा, आप ज़बरदस्ती उसको क्या कर रहे हैं, उसको दफन कर रहे हैं। तो ये किसकी निशानी है? नाकामी की निशानी है। तो ऐसे तो नहीं करते। उस वक्त इंसान की जहालत दूर होगी जब वो उसको छुपाएगा नहीं और मनमानी नहीं करेगा। ओ, इस आसकानी ने जो है बचाते बचाते, अब क्या मैं उसको बचा रहा था? ये गलत स्टेटमेंट था। अपने साबित कर दिए पीर साहब आपने। अच्छा, ये गलत स्टेटमेंट था। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं अच्छी तरह पूरी दुनिया में
سب کو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، پستان لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے. نہیں آسکانی کے ثابت ہو گیا میرے ہی تو یہ جہالت کبھی بھی دور نہیں ہوگا نا بھائی. تو ایسا نہیں ہے. مرزا اللہ کے لیے اس کو شاعری میں کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ جا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے دامنی سے یاد آ گیا. ہاں تو یہ آپ پہ 100% فٹ ہو آپ کے رہا ہے. پیر صاحب آپ